کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں عام شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ پاکستان سمیت آزاد جموں کشمیر بھی دنیا کی طرح اس مشکل وقت میں معاشی مسائل کا شکار رہا۔ سن 2018 کے بعد ملک میں مہنگائی کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو 2021 اور 2022 میں شدت اختیار کر گیا۔ کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے بھی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بے حد اضافہ ہوا۔ پچھلی حکومت کی طرف سے کی گئی IMF سے ڈیل اور ان کی شرائط بھی مہنگائی میں اضافے کی بڑی وجہ بنی۔ ایسے وقت میں جہاں دنیا کے بیشتر ممالک مہنگائی کی لپیٹ میں رہے، پاکستان بھی معاشی مشکلات کا شکار رہا۔ حتیٰ کہ سن 2023 میں معاشی استحکام آنا شروع ہوا، ڈالر ریٹ کنٹرول کیا گیا، کاروباری پہیہ بہتر انداز میں چلنے لگا، اسٹاک مارکیٹ سنبھلنا شروع ہوئی۔ لیکن عین اس وقت جب حالات بہتری کی جانب گامزن تھے، کچھ عناصر حرکت میں آئے اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ یقیناً ان سے یہ استحکام ہضم نہ ہوا۔ ایسے ہی منفی عناصر آزاد کشمیر میں بھی عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ مہنگائی اور عوامی مسائل کی آڑ میں عوام کو حکومت مخالف مظاہروں اور احتجاج میں الجھانا ان کا وتیرہ ہے۔ ان عوامل کے پیچھے یقیناً دشمن کی چالیں شامل ہیں۔ یہ صرف حکومت مخالف احتجاج نہیں بلکہ عدم استحکام پیدا کرنے کی سازشیں ہیں جن پر سے پردہ اٹھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ کیا آپ جانتے ہیں آزاد جموں کشمیر سن 2001 سے پولیو کی بیماری سے پاک ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کی کوششوں سے پولیو کو اس حسین وادی سے جڑ سے ختم کر دیا گیا۔ ایسے ماحول میں جہاں ایک طبقہ سیاسی آداب اور طور طریقوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی منظم شدت پسند جھتے کی مانند ریاست مخالف سرگرمیوں میں مشغول ہو جائے تو وہاں ریاست کو بھی ملکی اور عوامی مفاد میں سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ پہلے مہنگائی اور پھر صدارتی آرڈیننس کی مخالفت کے سائے تلے عوام کو احتجاج پر اکسانے کے پیچھے یقیناً دشمن ملک کے منفی عزائم شامل ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق بھی اس بات کے حق میں ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو احتجاج کے لیے بھارتی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی معمولی الزام نہیں۔ بھارت روز اول سے پاکستان کا دشمن ہے اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہتی ہیں۔ اسی اثنا میں یہ حقوق کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے کارندے بھی چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ قومی سلامتی کی جہاں بات ہو وہاں وطن مخالف موقف رکھنا کیا اپنی مٹی سے دشمنی نہیں؟ اگر امریکہ ٹک ٹاک کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر پابندی لگا سکتا ہے اور فیس بک یورپی یونین کے لیے خطرہ بننے والے 30,000 اکاؤنٹس بلاک کر سکتا ہے، تو پاکستان اپنی قومی سلامتی کا فیصلہ کرنے میں خود مختار کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مغربی ممالک کی دخل اندازی کی کوششیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ کیا یہ مغربی ممالک کی منافقت کی انتہا نہیں کہ خود وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے قوانین پاس کرتے ہیں اور غریب ممالک کو فریڈم آف اسپیچ کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے؟ یورپی یونین نے اپنی سلامتی کے نام پر روس کے براڈ کاسٹنگ اداروں اور سوشل میڈیا پر پابندی لگا رکھی ہے، تو اگر پاکستانی ریاست یا آزاد جموں کشمیر کی حکومت اپنی قومی سلامتی کے لیے اقدامات اٹھائے تو اس میں غلط کیا ہے؟ فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ نے ویسے ہی عام آدمی کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسے میں ریاست ملک کے دفاع اور عوامی بہبود کی خاطر ہر ممکن اقدامات کرنے کا حق رکھتی ہے۔ مئی 2024 میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد جموں کشمیر میں احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان مظاہروں میں مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا گیا، جو کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے منظور کر لیا۔ پاکستانی حکومت نے 23 ارب روپے کی فوری گرانٹ بھی منظور کی۔ اس کے باوجود آئے روز احتجاج کی دھمکیوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے اندازہ ہوا کہ پس پردہ ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔
یہ آزاد جموں کشمیر کی وادیوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک ایسی سازش ہے جس کے تانے بانے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جا ملتی ہے۔ عوام کا برین واش کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن غیور کشمیری عوام یہ بات سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے اور حکومت اس پر دھیرے دھیرے قابو پانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ مثبت پالیسیوں کے مؤثر نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ معیشت میں استحکام صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ غیر ملکی اداروں کو بھی نظر آ رہا ہے، جن میں ورلڈ بینک اور IMF خود بھی شامل ہے۔ صدارتی آرڈیننس کی مخالفت کا بہانہ بنا کر عوام کو ریاست مخالف سوچ میں مبتلا کرنے کا یہ ناکام منصوبہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ ریاستی اداروں سمیت سینئر سیاسی لیڈرشپ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ملک کی سلامتی پر نہ کوئی سمجھوتا ہوگا اور نہ ہی ملک کی ترقی کی راہ میں آنے والی کسی رکاوٹ پر نرمی برتی جائے گی۔ ملک دشمن عناصر سے سختی سے نمٹنے کی پالیسی ہی طویل مدتی استحکام کی ضامن ہے۔ یاد رکھیں، حکومت سے پالیسیوں پر اختلاف رکھنا غلط نہیں، اپنی رائے دینا سب کا حق ہے، لیکن ملکی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر دشمن کے گیم پلان کا حصہ بن جانا بھی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں دیر پا امن کی کوششوں میں مصروف پاکستانی ریاست اور ادارے اپنے ارادوں پر مضبوطی سے عمل پیرا ہے، اور پاکستان کی غیور عوام اپنی ریاست اور آزاد جموں کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔